CSS PMS کے ایگزامس کے لیے ووکیبلری یاد رکھنا اسٹوڈنٹس کے لیے ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے. چلو ایک کہانی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج یہ 30 ہمارے پاس ورڈز ہیں. پاکستان کے اندر چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ یا کسی آفس میں آفیسر نے اپنے ملازم کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ جو معاملات ہمارے پاس سینسز ریسنٹ پاکستان میں ہوا ہے اس کے اندر اتنے زیادہ گھپلے کیوں نظر آ رہے ہیں. اس نے کہا صاحب جی یہ انیکسپلیکیبل وجہ ہیں, ان کی ناقابل تشریح ہیں, مجھ سے مت پوچھے. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس انٹرسینسنل دو مردم شماریوں کے درمیانی وجوہات کا نہیں پتہ. اگر ایسی کہانی چلتی رہی تو ہم تو بہت سے ترقی یافتہ ممالک سے پیچھے رہ جائیں گے. آپ یہ کس طرح سے آپ جو ہیں وہ ایک پرانے ایپوک کی بات کر رہے ہیں, پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں. آپ کو انٹروسیپشن کی ضرورت ہے. آپ اندرونی طور پر اپنے آپ کو جھانک کے دیکھیے. آپ مجھے اس طرح سے لگتے ہیں جیسے کہ خود کسی ایجنٹ کا شکار ہیں. ملازم نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ بس مجھے ٹینٹلائز کرنا, مجھے جھاڑ پونچھ کرنا بند کیجیے. یہ میننگ جو ہے وہ اس کا جھاڑ پونچھ کرنا ہوتا ہے. پاکستان کے اندر بہت زیادہ وسیع علاقہ ہے, بہت زیادہ سویت ہیں. کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم تمام کو کور کریں؟ تب تک کے لیے اب میں جو ہے وہ ریور کا مطلب ہوتا ہے, فرینچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے خدا حافظ. اب یہ کہہ کے چلا گیا اور جاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم بھلا کوئی چوہے ہیں, کوئی چھوٹے چھوٹے جانور ہیں کہ جن کو جب چاہا جس نے چاہا اس نے ڈانٹ ٹپٹ کر دی. اس بندے کو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, وہ ہے ڈسلیکسیا. ڈسلیکسیا ہوتا ہے جس کو پڑھنے میں ریڈنگ میں کوئی مسئلہ ہو, لیکن کچھ چیزیں یہ بڑی تیزی سے سیکھ لیتا ہے, یعنی کہ الیکٹریٹی بھی ہے, لوگوں کے مزاج کو بڑی جلدی سے سمجھ لیتا ہے. چیف سیکرٹری صاحب کے مزاج کو اس نے بڑی جلدی سے سمجھ لیا, اور یہی وجہ ہے کہ اس کے رویے میں بڑا ہمبل بندہ تھا, اچانک سے تبدیلی آئی. اسے ہم کیپریس کہتے ہیں. چیف سیکرٹری صاحب نے جب اس کی ڈانٹ ٹپٹ کی تو اس کے رویے میں تبدیلی آئی اور یہ غصے سے وہاں سے نکل آیا اور اس نے یہاں پہ اوڈیور اسے کر دیا. اب یہ کیپریس ہو گیا ہمارے پاس. ایسا نہیں تھا کہ یہ ایک جوڈیسس تھا, یعنی کہ غدار تھا, یہ اپنے کام کے ساتھ مخلص بندہ تھا, لیکن یہ بناوٹی اور وقتی اور فرضی طور پر جو لوگ پروگریس مانگتے ہیں یہ ان کے خلاف تھا. اسے لگتا تھا کہ ایسے لوگ نان انٹیٹی یعنی کہ بے معنی شخص ہوتے ہیں, جیسے اس کا چیف سیکرٹری تھا جو صرف سطحی طور پر اوپر سے سپرفلیس طور پر پروگریس مانگ رہا تھا. اور اس کو لگتا تھا کہ چیف سیکرٹری نے اسے تنگ کرنے کے لیے یہ جو سوال ہے اسے ڈس انٹر کیا ہے, بڑی کھود کے جو ہے وہ نکالا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ اسے ڈیریزن کا شکار کر سکیں. اب ہمارے پاس دفاتر میں یہ المیہ ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے قریبی لوگوں کو نیپوٹزم کا استعمال کرتے ہیں. چیف سیکرٹری بھی دراصل اس پرسن جس کو ہم جو ہے وہ فرضی طور پر نام اے دے لیتے ہیں, اے پرسن کی جگہ اپنے کسی عزیز کو لانا چاہ رہا تھا. اس کو ہم کہیں گے کرونیزم, یعنی کہ کسی اپنے قریبی بندے کو کسی منصب پہ لے کے آنا, جیسے عمران خان نے عثمان بزدار کو لائے, یا جیسے مریم نواز, شہباز شریف اور ان سب کا ریلیشن ہے. اسے لگتا تھا کہ یہ جو چیف سیکرٹری مجھے ڈانٹ ٹپٹ کر رہا ہے, یہ جو افسر مجھے ڈانٹ ٹپٹ کر رہا ہے, یہ سب کے سب پیڈنگ ہے, فضول ہے, بے وجہ جو ہے وہ مجھے ڈانٹ ٹپٹ کر رہا ہے. اور ان دونوں کا ریلیشن اب اسے لگتا تھا کہ میں اس دفتر میں رہوں گا, لیکن ہمارا ریلیشن ایک کوہیبیٹیشن سے آگے نہیں چلے گا, جس میں ہم رہیں گے تو ساتھ, لیکن ہمارے ساتھ لوگوں کے لیے وہ میرا بوس ہوگا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک فضول سا ایک انسان ہوگا. ہمارا کوہیبیٹیشن ایک ایسا تعلق ہے جس میں وقتی طور پر تعلق نظر آتا ہے, لیکن انفیکٹ وہ تعلق ہوتا نہیں ہے. چیف سیکرٹری جو ہے وہ ایک ایسا انسان تھا جو سطحی طور پہ تو والیبل تھا, بڑی بڑی باتیں کرتا تھا, میں آفس میں میرٹ رکھتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, لیکن حقیقت میں وہ ایک پیپر میشی یعنی کہ کاغذ کے بنے ہوئے گھوڑے یا کاغذ سے بنے ہوئے کسی انسان سے کم نہیں تھا. سطحی باتیں ہوتی تھی. اس نے کہا کہ یار میرے لیے پراپر ٹائم یہی ہے کہ میں کہیں پہ وسک اوے ہو جاؤں, جلدی سے کہیں اور جگہ پہ منتقل ہو جاؤں, ورنہ یہ بندہ یا تو میرے رینک کو ڈیسیمیٹ کر دے گا, کم کر دے گا, اور یا اپنی فریولس بیہیویئر یعنی کہ بے توجہی کے ساتھ اور بے عقلی کے ساتھ جو ہے وہ مزید کاموں کو خراب کرے گا. یہ ان ساری کی ساری بکرنگ سے جو روزانہ دفتر میں ہوتی تھی, وہ جو جھگڑے ہوا کرتے تھے, ان سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا. یہ چاہتا تھا کہ ان تمام معاملات میں اب ایک ہائٹس آ جائے. ایک ہائٹس آ جائے, تمام کے تمام معاملات کے اندر جو ہے وہ ایک بریک آ جائے. لیکن وہ حیرت میں مبتلا تب ہوا جب اس نے دیکھا کہ ٹرانسفر کے لیے اپلائی کرتا ہے تو ہر جگہ ایک ہی ڈاگ اینڈ پونی شو چل رہا ہے, یعنی کہ گورنمنٹ کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر یہی حالات ہیں. وہ جہاں پہ بھی جائے گا اس کو انہی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا.
اسٹوری سے کیا آپ کو یہ 30 ورڈز یاد ہو گئے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو سنیں اور 2-3 دفعہ سن لیں. آئی ایم شیور کہ یہ سارے کے سارے ورڈ ٹاپ سے لے کے باٹم تک آپ کو یاد ہو جائیں گے. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے MOCC کے اس پیج کو ضرور فالو کریں. اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. گڈ لک.